غزل ہے بال جبریل سے، دوسری غزل ہے ایکچولی اس بک کی یہ، اور اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا. تو یہ جو ہے وہ اگین اقبال جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت وہ ایک ہائی سٹیٹ میں انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے، مذہبی اسپریچولی ایک اوپر کی سٹیٹ میں وہ زیادہ تر ان کی زندگی رہی ہے، اور یہ شاعری بھی اسی اوپر کی سٹیٹ میں سے ہے جس کو ہم لوگ جو ہے وہ اس کو نہیں ایکسیس کر پاتے. تو یہ جو ہے یہ مشکل غزل ہے. سو لیٹ آل ٹرائی اینڈ انشاءاللہ آپ میری ہیلپ کریں اگر میں کہیں غلطی کروں تو. اب ہوتا یوں ہے کہ جو اقبال جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جو ہم لوگ باقی جو ہیں ہم تو اگنور کرتے ہیں جو کہ آگے پیچھے ہمارے معاشروں میں ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم چیزوں کو ایز سچ اس طرح سے نہیں لیتے مطلب ان کو اندر ڈیپلی ان میں انوالو نہیں ہوتے. اوپر اوپر سے ایسے وہ کہتے ہیں پنجابی میں چسکے لیتے ہیں خبریں پڑھ لیں چسکے لے لیے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ ہر مسئلے کے جو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے جو باقیوں کو نظر نہیں آتا، وہ اس کے اندر اس کے ڈیپ جا کے اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا، ایشوز کہاں پہ ہیں، کیا چیز ہے. تو وہ پھر جو ہے نا وہ اپنے مسائل جو ہے نا وہ لوگوں کو مطلب اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میرے جیسے لوگ کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں 4 دوست مل کے 5 دوست مل کے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہی ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور گھنٹوں گزار دیتے ہیں اینڈ دین دا اینڈ آف دا ڈسکشن اگلے دن پھر ملیں گے، پھر وہیں سے باتیں شروع کریں گے. تو ہم لوگ تو یوں ہی کرتے رہتے ہیں. لیکن جو اقبال جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کا پھر اگین ہائی اسٹیٹ کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ کنیکشن ان کا ہوتا ہے. تو ان کی جو محبت ہوتی ہے، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، ان کی جو سوچ ہوتی ہے، وہ ساری نا وہ اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن ہوتی ہے، اس کائنات کے مالک اور خالق سے. تو اس میں یعنی کہ وہ پھر اس سے لڑتے بھی ہیں وہ اپنے مسائل جا کے لوگوں کے آگے نہیں رکھتے، وہ اللہ کے آگے رکھتے ہیں، اسی سے لڑتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا کیوں نہیں ہے. تو یہ وہ والی غزل ہے جس میں اقبال جو ہے نا وہ kind of I would not say frustrated but it gives that impression کہ آپ جو ہے وہ انسانوں کے بارے میں سوچ سوچ کے تنگ آ جائیں تو لیکن یہ ہے کہ آپ کو کچھ اس کا حل نظر نہ آ رہا ہو تو then you go to اللہ میاں کہ یار اب مطلب what's this کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو یہ وہ اس طرح کی ایک غزل ہے. تو اگر کجراؤں ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا. تو انجم جو ہے وہ یہاں پہ 2 طرح سے لیے جا سکتے ہیں، 2 معنی میں، تو میں دونوں طرح سے کہہ دیتا ہوں. ایک تو انجم یہ ہے کہ واقعی یہ جو آسمان ہے اوپر اور اوپر ستارے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک بھی چیز جو ہے نا وہ ہل نہیں سکتی، رائٹ. یہی ہمیں قرآن میں پڑھا ہوا ہے. اور کچھ بھی اس کی مرضی کے بغیر، اس کی منشا کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں ایک جگہ پتہ بھی نہیں موو کر سکتا، ایک پارٹیکل ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا. تو یہ سارے اس کے ہیں. لیکن اقبال یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر کجراؤں ہیں انجم، کہ تمہارے انجم جو ہیں، ستارے جو ہیں. اب اس کی مثال یوں ہوگی کہ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹیز میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں نا ان کی چال دیکھ کے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا ہونا ہے، اس کے ساتھ آگے بندے کے ساتھ مستقبل کیا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. تو یہ ہے کہ وہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ستارے ہیں، مطلب میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ سب کچھ تمہارے کنٹرول میں ہے، لیکن میری سوسائٹی میں لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں مطلب ان کی کوئی چال ہوتی ہے، یہ ان کی موومنٹس جو ہیں وہ انسانوں کی زندگیوں پہ اثر کرتی ہیں. تو اگر تو واقعی جو انجم ہیں وہ تمہارے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی مرضی شروع کر دی ہے، یعنی کہ وہ خود سے لوگوں کو ان کو انفلوئنس کرنا شروع ہو گئے ہیں اور لوگ یہ ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ ستارے یہ کر رہے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ آسماں تیرا ہے یا میرا، میں کیوں پریشان ہوں ستارے بھی تیرے ہیں، انسان تیرے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کرتے رہے جو بھی انہوں نے کرنا، تو میں کیوں درمیان میں پریشان ہوں. دوسرا انجم جو ہے وہ پھر انسان بذات خود بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی تو انجم ہے نا، یہاں پہ ایک ایک ستارہ ہے سارے. تو ستارے جو ہیں وہ انسان جو ہے ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے، انسانوں کی زندگی کا مذہب کیا ہمیں بتاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو کے رہنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہوئے دوسرے انسانوں کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ان کے مسائل، ان کی پریشانیاں، ان کی خوشیاں، سب کچھ شریک ہونا، ہر چیز میں کنیکشنز قائم رکھنا. لیکن اگر یہ کہ سارے کجراؤ ہیں انجم، سارے اپنا اپنا کرنا شروع ہو جائیں، ادھر بھاگ رہے، ادھر بھاگ رہے، ادھر بھاگ رہے کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے،
تو اس سینس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ سارے انسان ایسے آگے ان کے اندر وہ سینس ہی نہیں ہے کنیکٹڈنیس کی، تو پھر وہ میرا کیا مسئلہ ہے، انسان سارے تیرے ہیں، تو مجھے کیوں ضرورت ہے پریشان ہونے کی۔ اور دوسرا مصرع یہ ہے، مجھے فکر جہاں کیوں جہاں تیرا ہے یا میرا، تو میں کیوں پریشان ہوں؟ یہ ستارے جو ہیں وہ اپنی مرضی کرنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کے اوپر انفلوئنس کرنا شروع ہو گئے ہیں، یا انسان جو ہیں وہ سارے تتر بتر ہو گئے ہیں، اکٹھے نہیں ہو رہے، کسی ایک چیز پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو مجھے فکر جہاں کیوں، آسماں تیرا ہے یا میرا۔ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لام کا خالی، خطا کس کی ہے یا رب، لام کا تیرا ہے یا میرا۔ تو یہ جو ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لام کا خالی، لام کا مطلب پوری کائنات ہی خالی نظر آ رہی ہے۔ ہم تو اپنی دنیا کا رونا روتے ہیں نا انسانوں کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات ہی خالی ہے ہنگامہ ہائے شوق سے۔ ہنگامہ ہائے شوق یہ ہے کہ جب ایک انسان کو ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے نا کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور اس کی ریزن یہ ہے، سمجھ آ جاتی ہیں، ہم بہت سے انسانوں کو سمجھ آتی ہیں، ہم سب کو سمجھ آ جاتی ہیں عوام، اور لیکن ہم کرتے کیا ہے کہ ہم اپنی ڈسکشنز میں اپنی انرجی، اپنا وقت، اپنا سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں فضول ڈسکشنز میں، جن کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، اور اگین جیسے میں نے کہا چسکے لینے کے لیے، دوبارہ آ کے اگلے دن پھر چسکے لیں گے۔ تو ہنگامہ ہے شوق نہیں ہے کہ ہمارے اندر وہ ایک تڑپ نہیں ہے کہ بھائی میں اس ریزن کو کیسے ختم کروں، جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ ریزن ہے تو دین گو فار ریزنز، تو صرف ایک بندے کی سوچ چاہیے، ایک بندے کی جد و جہد، ایک بندے کی محنت۔ جن کو ہم ہیروز کہتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایک ہی وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو اسٹرگل میں ڈال دیتا ہے کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے، تو وہ ہمارے ہیروز بن جاتے ہیں۔ ہم ان کو قائد اعظم کہتے ہیں، ہم ان کو علامہ اقبال کہتے ہیں، بڑے بڑے نام دیتے ہیں ان کو۔ تو یہ صرف ایک انسان چاہیے ہوتا ہے مسئلہ حل کرنے کے لیے، لیکن وہ جو تڑپ ایک انسان کے اندر چاہیے ہوتی ہے نا، ہنگامہ عاشق، وہ ہے ہی نہیں کسی کے اندر بھی۔ تو خطا کس کی ہے یا رب، لام کا تیرا ہے یا میرا، یہ سارا کچھ تیرا ہی ہے، اگر کسی ایک چیز، کسی ایک انسان کے اندر، کسی ایک اینٹی کے اندر یہ ہے ہی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو سیدھا کر سکے، تو پھر یہ سب کچھ تیرا ہے، وائی شوڈ آئی بی وریڈ اباؤٹ اٹ۔ اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ تو اقبال یہاں سے نا ان کی وہ یہ خودی ہے، اور خودی ایک اگین بہت بڑا ٹاپک ہے، اسرار خودی ان کی پرشین بک ہے، آپ اس میں پڑھیں جا کے۔ تو میں اس کو اتنا زیادہ نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں، لیکن اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر کہ شیطان، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے انکار کیا تھا آدم کے آگے جھکنے سے، ٹھیک ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہاؤ کین سم ون، جو کہ آپ کی مخلوق ہے، سو آپ کی مخلوق ہے، اور کوئی بھی چیز آپ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ پتہ تک نہیں ہل سکتا، تو اس نے کیوں کر جو ہے انکار کیا، اس نے کیوں انکار کیا، اس کے پیچھے رمز کیا تھا، اس کے پیچھے راز کیا تھا کہ وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ تو کیا شیطان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ پتہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں نہ بھی کر دوں تو دیکھوں کیا ہوتا ہے، مے بی اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ پتہ تھا جو کہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو وہ رازداں تیرا ہے یا میرا، مجھے کیا معلوم، رائٹ۔ تو آگے والا شعر بھی اسی طرح کا ہی ہے، محمد بھی تیرا صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ تو ہم جو پڑھتے ہیں، ہمارا مذہب، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، آخری نبی، اور تو ان کو کنیکشن ایک اللہ کی ذات، انہوں نے ہمیں ایک اللہ سے انٹروڈیوس کروایا جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جو ان کے درمیان کنیکشن قائم ہوا وہ تھرو جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ہوا۔ تو جو اس کنیکشن یا وہ جو میسج تھا اس کو نام قرآن کا دیا، تو یہ سارے جو ہے نا وہ مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ تو اس میں پھر اگین میں کہوں گا کہ انسان، اقبال کی اپنی خودی آ رہی ہے یہاں پہ، کہ اگر سب کچھ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہی تو ایکسپریس کر رہے ہیں نا ہر چیز میں، اپنے آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، اور پھر جو انہوں نے میسج پہنچایا وہ قرآن تھا، جو پہنچانے والا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو اس میں سارا کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹس اباؤٹ یو یا رب، اٹس اباؤٹ یو، ایدر یو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل، تو مطلب اور قرآن، جو میسج آیا، تو اس میں میری کیا، میں کہاں پہ ہوں۔ تو اگین یہ خود ہی ہے جو اندر سے بول رہی ہے اقبال کی کہ
میں کہاں بلانگ کرتا ہوں اس سارے آپ کی کائنات میں کہاں پہ ہوں، تو مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا، اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا. تو اگین آپ یو گو بیک ٹو دس کنورسیشن جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس نے شیطان کے ساتھ ہوئی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کو شیطان کو کہا کہ تم جو ہے وہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کیا. ٹھیک ہے، تو جب باقی سب نے کر لیا تو وہ ایک جو پوری ڈسکشن ہے وہاں پہ کہ فرشتوں نے کہا کہ یہ وہاں جا کے تو فساد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں، مجھے آدم کے بارے میں پتہ ہے زیادہ، مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا اچیو کر سکتا ہے اور یہ کیا کرے گا. تو اس کے پیچھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک اللہ تعالیٰ، میں اس کو اس طرح کہا ہوا ہے اپنی دوسری ویڈیو میں کہ ایک کانفیڈنس ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک مطلب وہ اس پہ اپنا کانفیڈنس پٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ آئی نو کہ یہ کیا اچیو کر سکتا ہے، تو ایک بڑی وہ جس ہم نہیں کہتے ہاتھ مار کے ایسے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ہوئی ہونا ہے. تو لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، اسی سے تیرا جہاں روشن ہونا ہے، لیکن زوال آدم خاکی. لیکن اب جب ہم اپنے انسانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہاں پہنچ چکے ہیں، اپنی صرف ایک سوسائٹی کو لے لیں، اپنی سوسائٹی کو لے لیں تو کتنے نیچے گر چکے ہوتے ہیں انسان. تو وہ کہہ رہے کہ یہ زیاں کس کا ہے، آپ کا کانفیڈنس تھا نا یار، اب کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ بڑی زبردست چیز ہے، یہ بہت اوپر تک جائے گا، تو اب یہ اگر اتنا نیچے گر گیا ہے تو اس میں کس کا نقصان ہو رہا ہے، کس کا زیاں ہو رہا ہے. تو یہ ہے اگر کجراؤ ہے انجم، تو مشکل ہے یہ. آپ اپنے خیالات میرے ساتھ شیئر کیجیے گا اور انشاءاللہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے.